کمبر طبیعت بنے، سلمان نیت بنے، ابو ذر عقیدہ بنے، بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو کہ ہر طرح سے لائق حمد ہے۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام ہو اللہ کے بنائے ہوئے ان مصطفیٰ، ان مرتضیٰ، ان مجتبی بندوں کے لیے جن ہستیوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو پھر سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا گزر بنایا، بے داد کو دیکھا مقداد بنایا، مجبور کو نوازا تو مختار بنایا، جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا۔ اپنی اپنی دعاؤں کی جلد قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ حسینیت چوک کی مجلس سے قائد دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ حسین والے بیٹھے ہیں۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پڑھ محمد والے بیت محمد بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے جناب کی، کوئی چند سطریں آپ کے دامن میں گوشے نظر کروں آپ کے، کہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، بابا جی، کہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے، کہ ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، ایسے بلند ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے، رکھا ہو جیسے عرش بری کو سنبھال کے۔ کائنات میں ایسی بھی کوئی وفا کی مثال ہے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے، پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے، عباس با وفا تیرے گھوڑے نے اپنے پیر سے دریا کے منہ پہ مارا ہے پانی اچھال کے۔ توجہ ہے جناب کی، ذرا ہاتھ بلند کرے نعرہ حیدری۔ حسین والے کم نہیں ہوتے، اپنے آپ کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اگر حسین والے کم ہوتے وہ 9 لاکھ کے ساتھ یہ 72 کی لڑائی کیسی تھی۔ ذکر میرے مولا فرماتے ہیں کہ ذکر میں بولا کرو تاکہ پہچانے جا سکو، کہ ذکر عباس، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں سیدہ زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ ذکر عباس پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک، ذکر عباس، ذکر عباس میرے لب پہ اگر آتا ہے، اس میں سیدہ زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ اب بھی جھک جا میرے شہنشاہ کے پرچم کے تلے، شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے، شام کو صبح کا بھولا بھی تو گھر آتا ہے۔ جب بھی کبھی روزہ عباس سے گزرے بادل، پھر گرجتا نہیں وہ چپ چاپ گزر جاتا ہے، پھر گرجتا نہیں چپ چاپ گزر جاتا ہے، کہ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ چند بندے مجھے ایسے چاہیے کہ جنہیں عباس سننے کا ڈنگ آتا ہو، کہ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ بابا جی یہ شاعری کا اصول ہے، پہلے ایک مصرع پڑھنا ہے، اس پہ رکنا ہے، داد لینی ہے، پھر دوسرا مصرع پڑھنا ہے۔ میں نے پہلا مصرع پڑھ دیا، دوسرا مصرع میں نے فوراً پڑھ دینا ہے۔ میں نے تیسرا فقرہ آپ کو سمجھانا ہے کہ کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے، زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے۔ پہلے موالی تو لے کے آخری موالی تک توجہ، زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے۔ شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، ارے اسے بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ ہاتھ اچھے حیدری، اسے بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے، اسے بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ چلوں میں دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے،
چلوں میں دریا کے لیے پیاس کھڑا ہے، شبیر کا وہ منظور نظر خاص کھڑا ہے، کالے لباس میں یہ علم نہیں ہے لوگوں، مہدی کے انتظار میں عباس کھڑا ہے تو جو جناب کی میرا ارادہ بن رہا ہے جناب عباس کا ایک چھوٹا سا حملہ سناؤں آپ کو، جس بندے کا ارادہ ہے ذرا ہاتھ بلند کرے، حیدری۔ جنگ صفین کا میدان 37 ہجری، صفین کا میدان، امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ دائیں سے امام حسن آگے بڑھے، بائیں سے امام حسین آگے بڑھے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں بابا اگر آپ کا دل چاہے، بابا اگر آپ کی اجازت ہو بابا ہم لڑیں۔ اسی وقت امیر ممکنات نے دونوں شہزادوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اسی وقت دیکھ کر کہتے ہیں حسن اور حسین میرا اعلان پھر سے سن لو، میں نے کہا ہے کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا۔ تم دونوں مباہلہ کے بعد محمد کے بیٹے ہو، میں اپنے عباس کی بات کر رہا ہوں۔ جب عباس سامنے آئے، جب عباس دیکھ کر کہتے ہیں بابا اگر آپ کی اجازت ہو تو بابا میں عباس جنگ لڑوں۔ اسی وقت امیر ممکنات دیکھ کر کہتے ہیں عباس دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے عباس، لیکن لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا، کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ جناب عباس نے دونوں ہاتھ جرت کی پروردگار کے قدموں پہ رکھے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں جناب عباس کہتے ہیں بابا ایک مرتبہ مجھے اجازت تو دے، بابا ایک مرتبہ مجھے جاننے تو دے، بابا مجھے لڑنے تو دے، بابا میں کائنات سے یہ فیصلہ ہی نہیں ہونے دوں گا محمد کا علی تھا یا حسین کا علی، محمد کا علی تھا یا حسین کا علی۔ امیر ممکنات فرماتے ہیں جا عباس اجازت ہے۔ جب عباس دیکھ کر کہتے ہیں بابا علی بن کے لڑنا آگے، بابا میری بھی ایک شرط ہے۔ امیر ممکنات فرماتے ہیں بات ساری باتیں چھوڑ شرط بتا۔ جب بات دیکھ کر کہتے ہیں بابا ڈال اپنی دے، تلوار اپنی دے، رہوار اپنا دے، نلین اپنی دے اور دعا اپنی دے۔ امیر ممکنات دیکھ کر فرماتے ہیں جا عباس اجازت ہے، ڈال لے جا، تلوار لے جا، ڈال لے جا، تلوار لے جا، نقاب لے جا، رہوار لے جا، نلین لے جا، نلین لے جا، نلین لے جا، نلین لے جا۔ عباس دعاؤں کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ آسمان پہ رہنے والے علی نے زمین پہ رہنے والے علی کو ایک اور علی بناتے ہوئے دیکھا۔ یار نبے والوں پر مرزا ذاکر تو کوئی گٹافیاں نہیں ہوندی ہیں یا تو انہوں کو آدھے ذاکر تو کوئی لفظ ہوندے ہیں، اگر لفظاں دے نبے دے جتاب نہیں ملنے میں لگتا ہم پاکستان چو نہیں ملنی۔ میں نے کہا جی آسمان پہ رہنے والے علی نے زمین پہ رہنے والے علی کو ایک اور علی بناتے ہوئے دیکھا۔ عباس کا امامہ علی کے سر پہ، علی کا لباس عباس کے تن پہ، علی بنا عباس۔ جب زرہ کی باری آئی نا تو ایک بندے نے بڑا طنزی آ کر کہا عباس زرہ تو تجھے بڑی ہے، عباس تم نے بڑی پہن لی، عباس زرہ تجھے بڑی ہے تم نے بڑی پہن لی۔ جناب عباس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، جناب عباس دیکھ کر کہتے کتنی بڑی ہے، کہا اتنی بڑی ہے، اتنی پھاڑ کر ایسے زمین پہ پھینکی۔ جناب عباس دیکھ کر کہتے دیکھ اب پوری ہے، دیکھ اب پوری ہے، دیکھ اب پوری ہے۔ دیکھنے والے کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں پہ کپ کپی طاری ہو گئی، چہرے پہ موت کی زردی آنا شروع ہوئی۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں عباس یہ تو معجزہ داؤد نبی کا ہے، وہ لوہے کو موم کرتا تھا، عباس تم نے کیسے کر لیا؟ اسی وقت جناب عباس دیکھ کر کہتے ہیں داؤد نبی میرے بابا علی کا نام لے کر کرتا تھا، آج میں خود ہی، میں آج خود ہی علی بن کے عباس میدان کی طرف چلے۔ ایک لائن سامنے آیا، اس نے کہا عباس میں بھی ہوں، میرے 18 بیٹے بھی ہیں۔ اس مصرے پہ پہلے موالی سے لے کے آخری موالی تک توجہ کیجئے گا۔ عباس میں بھی ہوں، میرے 18 بیٹے بھی ہیں، پہلے ہم سے لڑو بعد میں کسی اور سے لڑنا۔ جناب عباس اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے کیوں؟
تجھے بیٹے پیارے نہیں ہیں؟ کہتا بہت پیارے ہیں۔ جناب عباس دوسرا لفظ بول کر کہتے کیوں؟ تیرے نہیں ہیں۔ ہوئے 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 یار، جناب عباس دیکھ کر کہتے کیوں؟ تیرے نہیں ہیں۔ دیکھ کر کہتا یہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ہیں یا نہیں۔ جناب عباس کہتے ٹھیک ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند آئے گا اسی مزاج میں لڑوں گا۔ یہ ایک بندہ دیکھ کر کہتا ہے بہت جلدی اپنے مزاج بتا۔ جناب عباس دیکھ کر کہتے تو کہے تو تلوار سے لڑوں، تو کہے تو ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو زبان سے لڑوں۔ اس نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ذرا بتا۔ جناب عباس دیکھ کر کہے تو کہے تو تلوار نکال کر ان کے ٹکڑے کر دوں، تو کہے تو ہاتھ ملا کر ان کو ہوا میں اڑا دوں، تو کہے تو آنکھ بھر کر دیکھوں یہ میری آنکھ کے خوف کے دہشت سے یہ مر جائیں، اور تو کہے زبان سے کو مر جاؤ اور انہیں موت آ جائے۔ آنکھ بھر کر دیکھوں میری آنکھ کے خوف کے دہشت سے یہ مر جائیں، اور تو کہے تو زبان سے کہہ دوں مر جاؤ اور انہیں موت آ جائے۔ وہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ عباس ہاتھ سے لڑو۔ عباس راہوار پر بیٹھا، عباس ہاتھ ملاتا گیا، ہوا میں اڑاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، ہوا میں اڑاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، ہوا میں اڑاتا گیا۔ اتنے میں جناب عباس فوج اشکیا کے سامنے پہنچے۔ فوج اشکیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جناب عباس دیکھ کر کہتے ہیں شوق ہے جسے لڑائی کا وہ سامنے آئے، شوق ہے جسے لڑائی کا وہ سامنے آئے۔ پہلے موالی سے لے کے آخری موالی تک توجہ۔ شوق ہے جسے لڑائی کا وہ سامنے آئے، شوق ہے جسے لڑائی کا وہ سامنے آئے۔ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا نین ملائے۔ لڑنا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا نین ملائے، مٹی تمہیں کھا جائے اگر میں کر دوں اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ نعرہ حیدری، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ جناب عباس نے کیسا حملہ کیا؟ کم سے کم 400، زیادہ سے زیادہ 4000 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی۔ ہر آگے بھاگنے والا بندہ پیچھے بھاگنے والے بندے سے کہہ رہا تھا باغ پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے۔ نپا نویل والو آپ بولو نہ بولو، آپ سب کے پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے، باغ پیچھے علی ہے۔ جناب امیر ممکنات نے جب عباس کو اپنے قریب بلایا، سینے پہ سلایا، سینے پہ سلا کے جناب امیر ممکنات کہہ رہے تھے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، تیرے پرچم لہرائے گلی گلی، تجھے نظر نہ لگے میری کہیں، عباس تم نے دشمنوں سے کروا دیا علی۔ نعرہ حیدری، لگ گئی نظر عباس کو۔ بس حضرت دران مظلوم کربلا، ان دنوں میں فضائل جتنا کم پڑھا جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ان دنوں میں یہ بتایا جائے یہ گھر جتنا خوبصورت بستہ تھا یہ اجڑا کیسے۔ ایک جگہ پہ میرے استاد محترم سید عقیل محسن نقوی صاحب نے ایک مصرع پڑھا، قبلہ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ یار دعا کرو کہ اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا، اللہ میرے مولا کو بیٹیاں نہ دیتا۔ ایک بندہ بیچ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ قبلہ ٹھیک ہے آپ نے یہ مصرع پڑھ دی ہے کہ مولا اللہ علی کو بیٹیاں نہ دیتا، میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ نے علی کو بیٹیاں دی، اللہ حسین کو بیٹی نہ دیتا، اللہ حسین کو بیٹیاں نہ دیتا۔ بس حضرت دران مظلوم کربلا قتل ہو گئے سب، عباس مارے گئے، اکبر مارا گیا، ریگزار کربلا پہ قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اکیلا رہ گیا زہرا کا نفیس بیٹا۔ آخری سلام کرنے کے لیے بہن کے خیمے کی طرف آیا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میری بہنوں، میری بیٹیوں، حسین کا آخری سلام ہو۔ بس حضرت دران مظلوم کربلا، میرے مولا نے سلام کیا۔ بی بی زینب عالیہ نے امام حسین کو کہتی حسین اگر ماں والا صبر دکھایا ہے تو بابا والی جرت بھی دکھا۔ امام حسین کو بی بی زینب عالیہ کہتی ہیں عباس حسین کم سے کم تو ایک حملہ ضرور کرنا۔ بس حضرت دران مظلوم کربلا
میں یہ نہیں پڑھتا تیرا اور میرا مظلوم امام سوار کیسے ہوا، میں یہ نہیں پڑھتا میدان جنگ کی طرف کیسے چلا، بس حضرت مظلوم کربلا فوج کیا کے سامنے تیرا اور میرا امام پہنچا۔ عجیب جنگ کی تیرے اور میرے مولا نے، مولا جنگ بھی کر رہے تھے اور مولا رو بھی رہے تھے، حضرت مولا جنگ بھی کر رہے تھے، مولا رو بھی رہے تھے۔ کوئی ایک بندہ بیچ میں اٹھ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے رمضان جنگ کرتے کرتے تیرا اور میرا مولا رو کیوں رہا تھا؟ حضرت مولا اس لیے رو رہے تھے، مولا جنگ کر 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 کہہ رہے تھے اور رکو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اور رکو تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، اور رکو تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا۔ بس حضرت مظلوم کربلا جنگ کرتے کرتے تیرا اور میرا مولا زین ذوالجناح سے کھا کے کربلا پہ گرا۔ بس حضرت مظلوم کربلا جیسے تیرا میرا مولا زین ذوالجناح سے کھا کے کربلا پہ آیا ہے نا، اتنے میں بی بی سکینہ میرے مولا کے قریب پہنچی۔ جیسے بی بی سکینہ میرے مولا کے قریب پہنچی نا، شمر ملاؤن دے کر کہتا ہے حسین مشکل وقت ہے، بیٹی کو کیوں بلوایا گئے؟ یہ میرے مولا کہتے ہیں اس کمینہ بیٹیوں کو بلوایا نہیں جاتا، مشکل وقت میں بیٹیاں خود چل کر آ جاتی ہیں، مشکل وقت میں بیٹیاں خود چل کر آ جاتی ہیں۔ بس حضرت مظلوم کربلا اس نے بیٹی کے سامنے باپ کو قتل کرنا شروع کیا۔ حضرت مظلوم کربلا اس نے ایسے اس نے بالوں میں ہاتھ ڈال کے تیرے اور میرے مولا کا سر اپنے ہاتھوں میں لے کے یہ آگے چلا، پیچھے سے ننھی سکینہ اپنا دامن بچھا کر رو رو کر کہہ رہی تھی مار تو دیا ہے، اس کا سر مجھے دے دے، اس کا سر تو مجھے دے۔ بس حضرت مظلوم کربلا شام غریبہ کی رات تھی، بی بی زینب عالیہ نے بی بی سکینہ کو اپنے قریب بلایا۔ بھائی آخری مصرع پڑھ کے میں اپنے بڑے بھائی کے حوالے کروں گا۔ جیسے میرے بی بی سکینہ صلوات اللہ علیہ کو اپنے قریب بلایا نا، بی بی زینب عالیہ کہتی ہے سکینہ بیٹا مجھے میرے 3 سوالوں کا جواب دے۔ بی بی سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں پوچھئے۔ بی بی زینب عالیہ کہتی ہے سکینہ جب تم اپنے بابا سے ملنے گئی تھی، سکینہ آپ اپنے بابا سے مل چکے تھے، سکینہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس وقت بی بی سکینہ ننے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہیں پھپھی اماں جب میں اپنے بابا سے ملنے گئی تھی، پھپھی اماں میرے بابا کا قاتل میرے بابا کی پشت پہ تھا۔ اس وقت بی بی زینب عالیہ کہتی ہیں سکینہ جب آپ نے اپنے بابا کے قاتل کو دیکھا پھر آپ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس وقت بی بی سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں میں اسی لیے واپس نہیں آئی کہ شاید یہ مجھے میرا حیا کر کے میرے بابا کو چھوڑ دے گا، شاید یہ میرا حیا کر کے میرے بابا کو چھوڑ دے گا۔ اس وقت بی بی زینب عالیہ کہتی ہے سکینہ اس نے حیا کیا یا نہیں کیا؟ عزادارو بی بی سکینہ کہتی ہیں پھپھی اماں وہ کوئی ایسا ظالم تھا، پھپھی اماں میں وہ ضربے چلاتا رہا، میں منتیں کرتی رہی، پھپھی اماں وہ ضربے چلاتا رہا، میں منتیں کرتی رہی، میں رو رو کر کہہ رہی تھی نہ مار، اور میری دادی زہرا نے چکیے پیس پیس۔ اللہ لعنت اللہ و قوم ظالمین۔